والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رانجھا صاحب نے میرے بارے میں جن خیالات کا اظہار فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی انہیں جزائے خیر دے، ورنہ میں اپنی حقیقت کو جانتا ہوں اور اللہ سے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میری خامیاں اور برائیاں لوگوں کے علم میں نہیں وہ بخش دینا اور معاف کرنا۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو صرف تجھے معلوم ہے، لوگوں کو نہیں معلوم۔ یہ دعا میں حرم شریف میں بھی اس مرتبہ گیا ہوں تو یہی کرتا رہا ہوں، اغفر لی ما اطلعت علی منی وخفی علی خلقی۔ تیری مخلوق سے چھپے ہوئے ہیں مگر تو ان سے واقف ہے، میرے وہ گناہ معاف کر۔ اور میں آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ بجائے کسی گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے اور کسی اونچے دعوے کرنے کی بجائے اپنے اندر تواضع پیدا کرے۔ میں نے وہ راستے میں بھی کہا ڈاکٹر عبدالرحمٰن صاحب سے کہ کہنے کو وہ ایک عشقیہ مثنوی ہے ہیر رانجھا، مگر اس میں وارث شاہ نے بڑی پیاری بات کہی، مندہ آپ نوں جاننا جاگنداروں دیکھو ہر خواندہ دستور نہیں۔ جنہیں سمجھ آ جاتی ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ پوری زمین میں مجھ سے زیادہ کوئی برا نہیں، اپنے آپ کو اونچا وہ سمجھتے ہیں جو اللہ کی ستاری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اللہ نے پردہ ڈھانکا ہوا، یہ سمجھتے ہیں بڑا ولی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے پردے جو ہے نا اٹھا دے تو یقین جانے ہم میں سے اکثر ایک دوسرے کو منہ نہیں دکھا سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ستاری کا شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی کرنی چاہیے۔ باقی جو بات رانجھا صاحب نے کہی نا، یقین جانے وہ میرا کوئی اس طرح نہیں کہ کبھی میں کرتا ہوں، میرے جسم کے روئیں میں وہ بات سما گئی ہے، ماذ حکم نسبت و ملت ہے کہ ہم مشرق سے مغرب تک جو مسلمان آباد ہیں، نسلیں مختلف ہیں، رنگ جدے ہیں، زبانیں جدی ہیں، آپس کے بہت سارے خیالات جدے ہیں، مگر ایک نسبت ہے جس نے ہم کو ایک کر رکھا، اور وہ نسبت اللہ کے حبیب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وابستہ دامن ہونا۔ ہر گروہ جو ہے نا کہتا ہے میں حضور کو مانتا ہوں، یہ اتنی بڑی نسبت ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ساری نسبتیں جو ان کو پاؤں کے نیچے رون دینا چاہیے۔ اگر ہم دوسری چیزوں کا خیال کرتے رہے اور اس رشتہ کا خیال نہ کریں کہ کچھ بھی ہو یہ اسی آقا کا ماننے والا جس کو میں مانتا ہوں۔ اقبال کہتے ہیں ماذ حکم نسبت و ملت، حضور کی نسبت کی وجہ سے ہم ایک امت ہیں، اہل عالم را سراپا رحمت ہیں، اور اس ایک امت ہونے کی برکت ہے کہ ہم ساری دنیا کے لیے پھر رحمت کا پیغام ہے۔ ہم خون ریز قوم نہیں، نہ تو فسادی ہیں، پوری دنیا کو وہ رحمت جو ہے نا وہ بخشنا چاہتے ہیں جو حضور نے ہمیں بخشی ہے پیار سے، محبت سے۔ تو یہ وحدت اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ نسبت، اس کو فراموش کرنا اور اس کی بجائے دوسری چیزوں کو بھار دینا کہ یہ فلاں فرقہ سے تعلق رکھتا فلاں نسل سے، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے۔ ایک بار ایک دوسرا کہتے ہیں کہ آپ نے خود اپنے قلعے میں نقب لگائی ہے، سب میرا لازم ملت ہیں گے، ایک امت ہے تم نے سینکڑوں امتیں بنا لی، مسجدوں تک پر لکھ لیا کہ یہ فلاں گھروں کی مسجد ہے۔ وہ حیا کرو، مسجدیں اللہ کی ہیں، اور سارے کرموں کو جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا حق ہے اس میں نماز پڑھیں۔ تم نے لکھ لیا کہ اگر دوسرے گروہ کا آدمی یہاں نماز پڑھے گا وہ اپنی جان کا خود ذمہ دار ہو۔ توبہ، مسجد ہے اور آپ نے اس کو مقتل بنایا ہوا۔ سب میرا لازم ملت انگیختی برحصار خود شب خون، اپنے قلعے پر تم نے شب خون خود مارا، اپنا بیڑا خود غرق کیا، کافروں کو موقع مل گیا تباہ کرنے کا تم۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو خوشبو بکھیری ہے نا، میں بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں، تین باتیں جو مکہ سے ملتی ہیں، مدینہ سے ملتی ہیں۔ ہم جو بھاگتے ہیں حرمین کی طرف اسی لیے بھاگتے ہیں، حج عمرہ اسی لیے مقرر ہوئے ہیں کہ آدمی جیسے میوہ اسپتال میں جاتا ہے نا کہ کوئی علاج نہیں ہوتا تو یار سب سے آخری دارالعلاج وہ ہے۔ مکہ مدینہ جو ہے نا، نہ جہاں میں راحت جہاں ملی، نہ متائے امن و امان ملی، جو دوائے درد نہاں ملی تو ملی بہشت حجاز میں۔ دکھوں کا علاج وہاں ہے مکہ میں اور مدینہ میں۔ مکہ کیا کہتا ہے؟ مکہ میں جو ہے کہ عمارت کھڑی سادہ پتھر گھڑ ہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، ڈھانکا ہوا پردے میں، مگر اس کو اگر ننگا کیا جائے کوئی اس میں کمال نہیں، صنعت کا، کاریگری کا، سادہ پتھروں کی۔ مگر وہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جب آباد کیا، اللہ تشرک بھی شیئا، وہ اعلان کر رہا کہ دن رات تمہاری جو سرگرمیاں نا، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہو، کسی کرسی عدالت پر بیٹھے ہو، بازار میں سودے بیچ رہے ہو، جہاں بھی ہو تمہاری توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ وہ قبلہ جو ہے، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، جیسے قبلہ نما لگا ہوتا ہے نا اسٹیشنوں پر جو بتاتا ہے کدھر ہے قبلہ، تو غالب کہتے ہیں یہ قبلہ نہیں ہے، اصل میں یہ قبلہ نما ہے، تیر کی طرح اٹھا رہا انگلی کہ اللہ کی طرف توجہ کرو۔ اس لیے کہنے والے کہتے ہیں امام محمد اسماعیل مانی فمل بیت و مل ارکان و مل حجر و مصطفیٰ، کیا ہے بیت اللہ؟
اور کیا ہے اس کے کونے اور کیا ہے یہ حجر اسود اور ساری باتیں. وما زمزم انت الذی قد قصدنا، زمزم کو ہم نے کیا کرنا، ہمارا تو قصد ہے اللہ تو ہوتا. ہم جہاں بھی بھاگے پھرتے ہیں نیت یہ ہوتی ہے کہ خدا کو خوش کرنا. اس لیے قبلہ جو ہے آپ یقین جانے اس کی ایک اینٹ پر جو ہے نا یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے جو بصیرت سے پڑھی جاتی کہ ابراہیم علیہ السلام عراق میں پیدا ہوئے، بڑا امیر گھرانہ تھا، باپ ان کا سیکرٹری آف دی اسٹیٹ تھا، بہت بیچتا نہیں تھا، نمرود کے بعد سب سے بڑا عہدہ اس کا تھا، مگر آپ نے بادشاہ سے ٹکر لی اور اپنے باپ سے لی، قوم سے لی کہ نہیں وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میرا رخ ہر وقت اس خدا کی طرف ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا، میں نہیں کسی کو مانتا. اسی لیے اقبال کہتے ہیں صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل. تم سمجھے پتھر کے بت توڑے، یہ ساری دنیا بت خانہ ہے، کہیں بیوی بت ہے، کہیں عہدہ بت ہے، کہیں دولت بت ہے. صنم کدا ہے جہاں، یہ پوری دنیا بتوں سے بنی ہے. اللہ نے امتحان کے لیے ان کو مزین کر لیا، بہت خوبصورت، ان پر پاؤڈر لگا دیا، وہ اپنی طرف کھینچتی ہیں. اور ابراہیم کون ہے؟ مرد مومن جو کلمہ پڑھتا ہے وہ ابراہیم ہے. اور کام اس کا کیا ہے؟ صنم کدا ہے جہاں مرد حق ہے خلیل. یہ نقطہ وہ ہے کہ پوشیدہ لا الہ میں ہے. لا الہ اللہ پڑھتے ہیں، سمجھتے بھی ہو کہ لا الہ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بت کو اپنے سامنے نہیں رہنے دیں گے، صرف اللہ کو مانیں گے. اگر عہدہ رکاوٹ بنے گا ہم ریزائن کر دیں گے. اگر دولت جو ہمیں راہ راست سے بھٹکانا چاہے گی ہم فقیر رہیں گے، بھوکے رہیں گے، ایسی دولت کو ہاتھ نہیں لگائیں. مکہ تو لا الہ الا اللہ بتاتا ہے. جب منزل طے ہو گئی کہ زندگی کا اصل مقصود جو ہے اللہ کی رضا ہے، اب اس کے لیے راستہ درکار ہے کہ اللہ پھر خوش کس طرح ہوگا، اس کی رضا کس طرح حاصل ہوگی. اس لیے مدینہ میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا کہ اس کے لیے اللہ نے ایک بھیج دیا قاصد، اپنا پیغامبر، راستہ اس نے بتایا. اسی کو اقبال کہتے ہیں کہ اسلام ترقی میں رکاوٹ نہیں. ظالم لوگ کہتے ہیں جو دین کو نہیں جانتے کہ دنیا چھوڑ دو، یہ نہ کرو. نہیں، آسمان پر پہنچ جاؤ، باغوں میں گھومو، سیریں کرو، مگر بات جو ہے جیسے اکبر الآبادی کے ایک بات رہے بندہ ہے آج کی مگر یاد، اپنی حقیقت اور اللہ کو نہ بھولو. جہاں بھی ہو یہ یاد رکھو کہ تم اس کے عاجز بندے ہو، مالک ہے، دیکھ رہا ہے، واپس تم نے اس کے پاس جانا اور اس نے حساب کرنا. اتنی سادہ سی بات، کسی راستے میں رکاوٹ نہیں. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں بمنزل کوش مانندے مہین. یہ ایسا ارتقاء کا دین ہے کہ جیسے چاند پہلے دن نکلتا چھوٹا سا، دوسرے دن بڑھتا، 14ویں تک بڑھتا جاتا ہے، اسی طرح تو بھی اپنی منزل کی طرف چاند کی طرح بڑھتا جا. اسلام رکاوٹ نہیں ڈالے گی. ستاروں کو فضا کر لے، سائنسی اجازت، اسلام کو کیا تکلیف، وہ تو خوش ہوگا کہ اللہ کی چیزوں کو یہ معلوم کر رہے ہیں. بمنزل کوش مانندے مہین، نئے چاند کی طرح منزل کی طرف بڑھتا جا. دری نیلی فضا ہر دم فضوں شو، جیسے وہ نیلے آسمان پر ہر دن آگے سے بڑا ہو کر نکلتا، اسی طرح مسلمان کا ہر دن آئے اس کی حکومت کا بھی، معاشرے کا بھی، فرد کا پہلے سے بہتر ہو. اور اس لیے یقین جانو جس نے یہ بات کہی نا کہ جس مسلمان کا آج کل جیسا ہی ہے، جیسا کل تھا آج ہی وہی ہے، اتنا ہی علم ہے، اتنا ہی عمل ہے، اس کے لیے مر جانا بہتر ہے. اس کی زندگی بیکار ہے. روزانہ ترقی ہونی چاہیے، کچھ اور دعائیں ہوں، کچھ اور عبادت ہو، کچھ اور دنیاوی ترقی کی ہو. مسلمان دنیا کا دری نیلی فضا ہر دم فضوش ہو، مگر ہونا کیا چاہیے؟ مقام خیش اگر خواہی بنی در. اس بت خانے میں اگر تو چاہتا کہ کچھ ایسا کام کر کے جائے کہ تجھے مرتبہ ملے تو ہونا صرف اتنا ہی ہے، دو ہی باتیں، مکہ مدینہ اور سارا دین. بحق دل بند و راہ مصطفیٰ، حق سے دل لگا، اللہ سے پیار اس کا، اور راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بس دو اصول ہیں دین کے، ان کو سامنے رکھ. جیسے جڑیں ہوتی ہیں درخت کی، پھر وہ پھیلتا جاتا ہے، جتنا جی چاہے شاخیں پھیل جائیں. یہ نقطہ ہے پیچیدہ ہے ہر شاخ سے پیدا، جرت ہو نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے. ترقی سے کیوں اسلام روکے گا؟ مگر جڑیں نہیں ختم ہونی چاہیے کہ اللہ کو خوش کر کے اس دنیا سے جانا، اور اس کو خوش کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے. باقی سارے دروازے جو اللہ نے تفصیل لگا دی. اب نہ موسیٰ علیہ السلام نہیں، سارے اللہ کے نیک سے بندے تھے، ہمارے لیے قابل احترام، اور ان کی پیروی کر کے اب کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. اب ایک ہی راستہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑو. یہ آخری ایڈیشن ہے اللہ کے آئین کا. اس کو چھوڑ کر جو راستہ اختیار کرے گا، ہم بغیر کسی رعایت کے کہیں سب کافر اور مردود ہے، قتل نہیں کریں گے، مارے نہیں گے، بعد میں ان کو سمجھائیں گے میرے راستے گمراہی کے. ہدایت کا راستہ اب ایک ہی ہے. جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو اب ان کے لیے چارہ نہیں تھا کہ میری پیروی کر، میرے پیچھے چلے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں. یہ مختصر بات میں نے عرض کر دی کہ رسول اللہ کوئی چھوٹی شے نہیں ہے. اب کائنات میں ہماری جو قسمت ہے نا وہ پینڈنگ اس بات پر کہ ہم نے آپ کا راستہ پکڑا تو دنیا اور آخرت سنور جائے گی.
آپ کا راستہ چھوڑا تو بالکل دنیا